ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متعب
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام، لائق صد احترام سامعین کرام قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ البقرہ سے چند آیات ربانیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ توبہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا میں اللہ جل وعلا کریم مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام قدر، آپ علم میں ہیں ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ گزرا، وہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ماہ رمضان کے متعلق فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر کثیر تعداد میں گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر انسان کے اندر عبادت و ریاضت کا ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ عام مہینوں کی بنسبت اس ماہ مبارک کے اندر نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے لوگ جو عام مہینوں میں نہیں بھی پڑھتے تو اس مہینے میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ عام مہینوں میں اگر خرچ نہیں کرتے، اس مقدس مہینے میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ گویا کہ اس کی ایک اپنی شان ہے، ماہ رمضان کی ایک اپنی گہما گہمی ہے، اور مساجد کے اندر رونقیں عام مہینوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، جہد میں، تقویٰ میں، انفاق میں، بہت سارے معاملات کے اندر انسان کا جذبہ عام مہینوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے بڑھ جاتی ہے۔ 11 مہینے تلاوت نہ کرنے والا انسان بھی اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ گویا کہ ایک ایک چیز کا کیا ذکر کیا جائے، ہر عبادت اس مقدس مہینے کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر یعنی ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ و فطرات کے معاملات
صدقات اور عطیات کے معاملات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ دینا فقط رمضان شریف میں فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے، بلکہ انسان کا نصاب جب بھی مکمل ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا ہو، رجب کا ہو، یا کوئی بھی مہینہ ہو، انسان کا جب سال مکمل ہونا تو اس وقت زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن چونکہ ایک عوام الناس کا ذہن ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر نفلی عبادت فرائض کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت چماچم برس رہی ہے۔ اس مناسبت سے اکثر لوگ خرچ کرنے والے ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن شرعی معاملہ جو یہی ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینا ہی فرض نہیں ہے، یہ ایک مطلق امر ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی کے تحت، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض عبادات کو مطلق رکھا اور بعض عبادات کو اللہ رب العزت نے مقید فرمایا۔ نماز مقید ہے، وقت کے ساتھ مخصوص ہے، دن کے اندر اس کی 5 وقت کی نماز ہے، اس کا ایک مخصوص وقت ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ اس کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو قضا کا ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح روزے کا بھی ایک مخصوص مہینہ ہے، اس سے پہلے فرضی روزہ نہیں ہے، نوافل روزے ہیں، بعد فرض بھی کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد اگر رکھیں گے تو اپنی قضا تو ادا کر سکتے ہیں، فرضی روزہ نہیں ہے۔ فرضی روزے فقط ماہ رمضان کے اندر خاص ہے، لیکن زکوٰۃ اس سے ہٹ کر یہ مقید نہیں ہے، بلکہ مطلق عن الوقت ہے۔ اس کو انسان زندگی میں جب بھی ادا کرنا چاہیے ادا کراتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک معاملہ اور بھی ہے، اس کو ہم قضا بھی نہیں کہتے۔ نماز وقت مقرر پر اگر آپ نے نہیں دی، نماز نہیں پڑھی، بعد میں پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نماز قضا کر رہا ہے۔ روزے نہیں رکھے، بعد میں رکھیں گے تو کہتے ہیں روزوں کی قضا کر رہا ہے۔ اگر آپ نے 1 سال زکوٰۃ نہیں دی، دوسرے سال اکٹھی دے دی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ کی قضا کر رہا ہے، کیونکہ یہ مطلق عن الوقت ہے۔ اس کو انسان جب بھی ادا کرتا ہے اس وقت ہی ادا ہو جاتی ہے۔ آج میں نے فضائل انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کم و بیش جہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ اور نماز کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں اسلام کے رکن ہیں۔ نماز ایک مستقل طور پر الگ رکن ہے، زکوٰۃ ایک مستقل طور پر رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے، اللہ رب العزت نے نماز کو پہلے ذکر فرمایا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز، اس کا تعلق ہر امیر غریب چھوٹے بڑے کے ساتھ ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر کچھ تفاوت ہے، فرق ہے۔ زکوٰۃ ہر امیر غریب پر نہیں ہے، زکوٰۃ فقط امراء پر ہے، امیر پر ہے، جو صاحب نصاب اس پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور بدنی عبادت
نماز کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، بدنی محنت ہے، جسمانی محنت ہے، اور کیونکہ اس دنیا کے اندر انسان کا وجود پہلے آتا ہے، مال و دولت تو وہ بعد میں کماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے نماز کا ذکر پہلے فرمایا اور ساتھ ہی متصلاً فوراً زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، فوراً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، درمیان میں اور کوئی حکم نہیں ہے، اور کوئی جملہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کو ذکر کرنے کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان اتصال ہے۔ اتصال کا مطلب ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ اس نے اس اتصال کے اندر انفصال کو پیدا کر دیا، یا نماز پڑھنے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ ادا کرنے والا نماز نہیں پڑھتا۔ یہ دونوں الگ الگ امر ہیں، اور دونوں پر عمل کرنا ہی حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری ہے۔ اس لیے نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور پھر جس طرح نماز کی ایک فضیلت ہے، روزے کی ایک الگ فضیلت ہے، حج کی ایک الگ فضیلت ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک الگ فضیلت ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ انسان صاحب نصاب ہو، حولان حول وہ شرط ہے، سال گزر جائے، یہ زکوٰۃ واجب اس کے لیے ہے۔ نفلی صدقات جو ہے اس کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں ورنہ نہیں کریں، یہ بات نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت نے جس کو جو بھی استطاعت عطا کی ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، روزے کے قبول فرماتا ہے، حج کو قبول فرماتا ہے، ایسے اللہ رب العزت اس کے صدقات و خیرات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لینا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر دابا نہیں ہے۔ دابا مطلقاً چپائے کو کہتے ہیں، یہاں مطلقاً زیرو چیز ہے، کوئی زیرو چیز اللہ نے زمین میں پیدا نہیں کی مگر اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے پیدا کیا، چاہے اس کو میں پانی میں رکھوں، چاہے میں آگ میں رکھوں، چاہے زمین پہ رکھوں، چاہے جہاں بھی رکھوں، پتھر میں رکھوں اور پتھر کے بند کر کے رکھوں، کیڑے مکوڑے حشرات اور آگ پہاڑوں کے اندر بند ہوتے ہیں، بظاہر ان کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ ان کا رزق بھی میرے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت رزق دیتا ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی سبب کے ذریعے سے اللہ اس کو رزق عطا نہ کرتا۔ یہاں زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ بھی مجھے دو۔ اب یہ ایک خوبصورت نکتہ ہے، قابل توجہ۔ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، اگر کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو، فقراء کو، اور جو بھی اس کے مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ تو مجھے دو۔ بندہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہ علماء کرام فرماتا ہے، اصولیین بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری طرف سے وکیل بن جا، میں تجھے حکم کر رہا ہوں فلاں بندے کو دے دے، فلاں بندے کو دے دے، فلاں بندے کو دے دے، چونکہ ان کے ساتھ رزق کا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے، اور چونکہ تو نے مال مجھے دے دیا اور میں نے تمہیں حکم کیا یہ مال فلاں جگہ پہ دے دے، فلاں جگہ پہ دے دے، میرے کہنے پر تو نے وہاں پر دیا، گویا کہ میں نے تیرے عطیہ کو قبول بھی کر لیا، اور تیرے ذریعے سے میں نے جس کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی تھی میں نے اس ذمہ داری کو بھی پورا کروا دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ انسان دیتا تو غریب کو ہے، دیتا فقیر کو ہے، دیتا مسکین کو ہے، بظاہر اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، تم حقیقت کے اندر رب ذوالجلال کے ہاتھ میں دے رہے،
اور رب ذوالجلال تمہیں اپنا وکیل بنا کر، نائب بنا کر حکم دیتا ہے یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، تو پھر وہ مال فلاں کو دے دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جس طرح نماز کا تعلق 12 مہینوں کے ساتھ ہے، صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا تعلق بھی 12 مہینوں کے ساتھ ہوتا ہے، صرف شعبان اور رمضان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ ماہ رمضان کے اندر فضیلت بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر عبادت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ عام مہینوں سے کہیں بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر، ان ماہ مبارک کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت پر گفتگو کی جاتی ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت پر گفتگو کی جاتی ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کے معمولات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آج کے ہم نے پہلے جمعۃ المبارک کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ بات کو سمجھانے کے لیے اس کو مچھر کی مثال بھی دینا پڑے یا اس سے بھی کم مثال دینا پڑے، اس سے زیادہ مثال دینا پڑے۔ اللہ رب العزت اس بات سے حیا نہیں فرماتا، مقصد مدعا یہ ہوتا ہے تاکہ بات صحیح معنوں میں انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں غیر محسوس، غیر مبصر ہوتی ہیں، ان غیر محسوس چیزوں کو محسوس مبصر کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے تاکہ اصل مسئلہ جو ہوتا ہے، حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق، یہ بات بھی یاد رکھ لیں، کبھی یہ بھی ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے فلاں بندہ اللہ کی راہ میں ماہانہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، فلاں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، فلاں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، میں تو اتنی نیکی میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کریں، لاکھوں کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اگر 10 روپے کی توفیق دی ہے، اگر آپ 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے جو کروڑوں روپوں کو ثواب ملنے والا ہے، 10 روپے میں بھی اللہ رب العزت انسان وہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے انسان کے اندر اپنا اخلاص ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اگر 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے اس کو وہی کروڑوں والا ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان کروڑوں کیا اربوں روپے کی مالکیت ماہانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ لاکھوں کا لاکھوں، کروڑوں کا کروڑوں ضائع چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کام جب تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو دل کے اندر تمنا اور خواہش یہ ہونی چاہیے بس فقط اور فقط اللہ رب العزت میری ذات سے راضی ہو جائے، اور یہ جو میں ہدیہ یہ میں دے رہا ہوں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے مضمون کے رکوع کے اندر ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کماتل کاف تشبیہ کے لیے، اس کا مشبہ بھی بیان فرمایا، کماتل حبۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایک دانے جیسی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہم دانے کو دیکھتے ہیں، دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ محسوس بھی ہے، مبصر بھی ہے، تم دیکھتے بھی ہو، محسوس بھی کرتے ہو، اس وجہ سے اس کی مثال دے کر رب ذوالجلال فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی اس جیسے ہی ہے، تاکہ یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ مثال کیا دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کماثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک گندم کا دانہ جب زمین کو چیر کر اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دانہ 7 سنابل، 7 کو کہتے ہیں، انبتت 7 سنابل، وہ 7 ڈالیاں اگاتا ہے زمین سے۔ دانہ ایک ہے، اس نے 7 ڈالیاں نکال دی زمین سے،
اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ڈالی کے اندر 100 دانہ موجود ہوتا ہے۔ دانہ ایک ہے، اس نے 7 ڈالیں نکال دیے، اور ہر ڈالی اور بالی کے اندر 100 دانہ قرآن فرما رہا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہے، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک مقام پر فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، اس موقع پر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ذہن میں آئی کہ آپ نے ایک مرتبہ باہر سے گلا منگوایا، قحط ساری ہو گئی مدینہ شریف کے اندر، باہر سے غلہ منگوایا، جب باہر سے غلہ آ گیا، جب قحط سالی ہو، مل نہ رہا ہو، پھر لوگ اس کے اندر بڑے کرتے ہیں، مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی لے کر آئے، وافر مقدار کے اندر جب غلہ پہنچ گیا، لوگ مجبور تھے کھانے پینے کے لیے، لینے پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دام کسی نے 2 گنا بڑھا دیے، کسی نے 3 گنا بڑھا دیے، کسی نے 4 گنا بڑھا دیے۔ اب حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر 5 گنا بھی بڑھا دیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، یہ قیمت بہت کم ہے، 5 گنا بھی کم ہے۔ لوگوں نے 6 گنا بڑھا دیے، 7 گنا قیمت جو اصل قیمت سے بڑھا دیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی کم ہے، میں نے اس سے بھی مہنگا بیچنا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان کو کیا ہو گیا ہے، لوگ مجبور ہیں، آپ ایک قیمت کا 7 گنا زیادہ کر رہے ہیں، 8 گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب تو یہ بنا، یہ تو پھر نہ دینے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو 10 گنا زیادہ بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ سب لوگ پیچھے ہو گئے، بھی 10 گنا کون قیمت بھاری پر لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اندر کوئی اور بات گردش کر رہی تھی، عوام الناس کے ذہن کے اندر کوئی اور بات چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اس کو 10 گنا قیمت پر بیچنے کے لیے لایا ہوں، 1 گنا پر نہیں بیچنے کے لیے لایا، 5 گنا پر بیچنے کے لیے نہیں لایا، میں نے بڑی محنت سے منگوایا ہے، دور سے منگوایا ہے، اس میں کافی خرچ کیا ہے، 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچوں گا۔ جب سب لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، بلکہ سارے کے سارے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے جانا گیا۔ اور یہ 10 گنے کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، تم مجھ سے کیا 10 گنا لے سکتے ہو؟ قرآن نے یہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ کے اندر خرچ کرتا ہے رب فرماتا ہے کہ اسے میں 10 گنا اس دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہاں قرآن فرماتا ہے جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال قرآن پاک نے دی ہے جیسے کہ 1 دانہ گندم کا زمین پر بو اور پھر اس کو نکالو، وہ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور ہر بالی ڈالی کے اندر 100 دانہ موجود ہوتا ہے۔ گویا کہ جس بندے نے 1 روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، ایک مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے 10 گنا نہیں بلکہ اللہ رب العزت 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا یہ 7 گنا کی بھی قید نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اور دگنا کر دیتا ہے۔ اور کتنا دگنا کر دیتا ہے؟ 10 گنا کا بھی ذکر آ گیا، 700 گنا کا بھی ذکر آ گیا، اس سے زیادہ کتنا دگنا کرتا ہے اس کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اس کے اخلاص کے مطابق اتنا زیادہ دگنا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ ایک بات اور ہے، انسان بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یاد رکھنا، بڑی بڑی عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کے بعد اپنے ہی عمل کے ذریعے سے اپنی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات۔ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھیں گے، نماز بھی ہو گئے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ہوگا، کوئی بھی نیکی ان کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی کمال نہیں ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرنا بھی کمال نہیں ہے،
ان کو ادا کرنے کے بعد ان کو محفوظ کر لینا، بچا لینا، یہ حقیقت قدر کا مال ہے۔ ہم نے تو نماز پڑھی، ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہماری تو نیکی ہے، ہماری عبادت ہے، لیکن کچھ اعمال انسان کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کو فاسد کر رہا ہوتا ہے، باطل کر رہا ہوتا ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل ہے ریاکاری، وہ عمل ہے دکھلاوا۔ اعمال کا دار و مدار حدیث پاک کے اندر ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی کی نیت بھی ریاکاری کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، اور وہ چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ روزے کی صورت ہو، چاہے وہ حج کی صورت ہو، چاہے عبادت کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر وہ انسان ریاکاری کے لیے کرے گا، اللہ رب العزت انسان کی عبادت کا پرندہ اٹھا کر انسان کے منہ پہ مار دے گا۔ فرمائے کہ مجھے تیری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ تو میری رضا کے لیے کرتا۔ اس کا ذکر بھی رب نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، رب فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن پھر اس کی اتباع نہیں کرتے، اتباع لا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، دو لفظ اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ اتباع نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ عذر احسان کے یا عذر تکلیف کے، یعنی احسان بھی نہیں جتلاتے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، آپ نے 100 روپیہ اگر اس کے لیے دے دیا، آپ کا مقصد تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اس کے اوپر تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا ہو میں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، بس ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور اصل انداز یہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ یہ لوگوں کی فطرت ہے، لوگوں کا ایک مزاج ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت مزاج سے واقف ہے، وہ جانتا، اس نے ذکر کیا۔ بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتے رہتے ہیں، یا پھر ان کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں بھی بھری محفل میں بیٹھے ہوں گے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے اور اس عزت نفس سے کھیلیں گے۔ یہ جو کپڑے پہنے نا، یہ ہم نے دلائے، یہ جس کو روزی چلتا ہے یہ ہم دیتے ہیں، گھر پہ کھانا پینا یہ سارا میری طرف سے ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ نے خرچ بھی کر دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اگر منن ولا اذا، احسان بھی نہ کرو، ان کو اذیت بھی نہ پہنچاؤ، پھر کتنا اجر ہے؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، پھر اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اور اتنا فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ جملہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ کہاں فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کی جہاں تعریف فرمائی، وہاں یہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو یہاں بھی فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، تمہارے دل کے اندر خواہش اور تمنا کیا ہونی چاہیے؟ بس اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اپنی نام نہادی نہ ہو، نشر و نما نہ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر انسان اپنی عبادت کے پرندے کو خود اپنے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ ایک بندہ کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیتا تو ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مال دیتا تو ہے، لیکن اس کے بعد بار بار اس کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی عزت نفس سے کھیلتا ہے، اس پر احسان جتلاتا ہے، میں نے دیا ہے، میں نے دلوایا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس سے بہتر مال دے کر جو اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو نا، بار بار اذیت دے رہے ہو، جہاں بھی وہ بیٹھتا ہے اس کی عزت نفس سے تم کھیل رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس سے بہترین قول کر کے معذرت ہی کر لیتے کہ ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ قول معروف
حسن اخلاق کے ساتھ بات چیت کر لیتے، اس کو کچھ نہ دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ تم نے دے تو دیا، احسان بھی کیا، نیکی بھی کی، بعد کے اندر منن ولا عذا، کبھی احسان جتلا رہے تو کبھی تکلیف پہنچا رہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایک اور مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، میں نے جو جملے کا ہے اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک فرما رہا ہے اے لوگو ایمان والو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن والعذا، احسان کے ساتھ تکلیف کے ساتھ، یہ ضائع نہ کرو۔ صدقہ بھی دیا پھر اتنا ڈھونگ رچایا اور اس کی عزت نفس سے کھیلا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، تو رب نے فرمایا کہ گویا کہ تم نے اپنے صدقات کو باطل کر دیا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اب اللہ رب العزت نے جو اللہ کی رضا کے لیے دینے والے ہیں ان کی بھی مثال دی ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے دینے والے نہیں ان کی بھی مثال دی ہے۔ کیا فرمایا؟ کالذی، مثل ان لوگوں کے ہے، ینفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو رئاء الناس، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ اس بندے کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں، کیونکہ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا، وہ یہ جان کر دیتا کسی کو 1 روپیہ بھی دیا ہے، 10 روپیہ بھی دیا ہے، یہ جان کر دیتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا تو ایمان ہی ہے، ہم نے کسی کو اگر 10 روپے دیے ہیں، بند مٹھی کے اندر دیے ہیں، جس کی رضا کے لیے دیے ہیں، اس کے لیے ہمیں شہرت کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں پلیٹ فارم چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ قرآن پاک نے خوبصورت مثال دی، قرآن پاک نے مثال دی ہے، اگر ایک چکنا پتھر موجود ہو، صاف ستھرا دھلا ہوا پتھر موجود ہے، اچھا اس کے اوپر مٹی کا گرد و غبار پہنچ جاتا ہے، مردی کا مٹی گرد و غبار پہنچ جاتا ہے، اور تراب مٹی ہے، فاصابہ وابل، اب بتاؤ اگر ایک پتھر ہے اس میں گرد و غبار پہنچا ہے، اوپر سے بارش ہو جائے، پانی آ جائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مٹی دھل جائے گی، پتھر صاف ہو جائے گا، فترکہ صلدا، بالکل اس کو صاف ستھرا کر دے گی۔ تو فرمایا یہی مثال ہے، جس طرح اس پتھر کے اوپر مٹی آئی، اس کے بعد بارش نے اس مٹی کو صاف کر دیا، کچھ بھی نہیں رہا، ایسے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو اور ریاکاری کرتے ہو، دکھلاوا کرتے ہو، گویا کہ اس مٹی پر بھی تمہارے دکھلاوے کی بارش نے اس کو ختم کر دیا۔ جیسے وہ پتھر صاف ستھرا ہے، اس پر کچھ گرد و غبار نہیں ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بھی اب کوئی نیکی باقی نہیں ہے، نیکی بھی کی پھر تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ضائع بھی کر دیا۔ تو اس کا تعلق صرف صدقات کے ساتھ بھی نہیں ہے، نماز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، روزے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، حج و زکوٰۃ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مطلقاً عبادات کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر اگر ریاکاری کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، تب بھی اس عبادت کا پردہ اٹھا کر انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان کی دی، مال تو دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے ریاکاری ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لو، پتھر کے اوپر تھوڑی مٹی ہو، بارش ہو، ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، محض اور محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کمثل جنت، جیسا کہ اس نے ریتلی زمین پر کوئی چیز بو دی ہو، اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، زمین پر کوئی چیز بو دی جائے نا، اگر اس کو پانی نہیں مل رہا، اوپر سے بارش بھی آ جائے، تب
جب بھی اسے فصل نکل آتا ہے فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، دگنا چیز وہاں سے نکلتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر وہاں پر بارش نہ پہنچے تو اوس ہی کافی ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت مثال ہم سب بندوں کو سمجھانے کے لیے دی۔ فرمایا آیود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہ اعصار فی نار فاحترقت۔ اتنی پیاری مثال رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمائی۔ فرمایا تم یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرے گا؟ اب ہر بندہ، آپ میں سے ہر بندہ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات لے کر بیٹھ جائے، جو میں بتا رہا ہوں یہ میں سنا رہا ہوں اصل کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے۔ ان تکون لہ جنت، اگر کسی بندے کے لیے کوئی باغ ہو، ایک بندے کا اپنا باغ ہے، قرآن پاک فرماتا ہے من نخیل و اعناب، کھجوروں کا بھی ہے انگوروں کا بھی باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے۔ کسی بندے کا ایسا ہو تجری من تحتها الانہار، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی خوبصورت نہریں نکالی ہوئی ہیں پانی کے لیے، جس سے باغات کو پانی ملتا ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ کے اندر صرف کھجور اور انگور نہیں ہیں بلکہ من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل اس کے اندر موجود ہے، ہر قسم کا پھل اس کے اندر موجود ہے۔ اب انسان نے اس کو بنایا، باغ کو بنایا، لگایا، لازمی بات ہے کوئی بھی انسان محنت کرتا ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ باغ ایسے تو نہیں ہوتا جا کے ہم اس کو بو دیں اور شام کو تیار ہو جائے، پکے پکائے خوشے ہمیں تیار ہو جائے مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس میں تو بڑی محنت ہوتی ہے، زمین کے اندر بیج کو بویا جاتا ہے، رکھوالی کرنا پڑتی ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا کہ اگر اصابہ الکبر، اگر انسان اس باغات جب تیار ہو جائے، مکمل پک جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، ادھر اصابہ الکبر، انسان کے اندر کمزوری آ جائے، ضعیف ہو جاتا ہے، بالکل اب یہ کمزور ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد نہیں ہے، اور اولاد ہے تو ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، وہ خود بھی بڑی کمزور ہے، بچے تو ہیں لیکن ناتواں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں۔ اچھا ایسی حالت میں باغ بھی ہے، بنایا بھی ہے، ایک باغ کو تیار کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ باغ تیار ہو جائے، وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، اتنا بڑھاپا، اتنا ضعف ہے کہ اب کوئی اگر مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اور بچے ہیں، اولاد ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے قوت بازو بنتی ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، وہ بھی ابھی چھوٹے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ ایسی حالت کے اندر فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اگر نار فیہ نار، ایک آگ کا بگولا آ جائے جس کے اندر آگ بھی موجود ہو، فاحترقت، یعنی وہ ایسا آگ کا بگولا آیا جس نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی کہ اب یہاں تو باغات کی مثال ہے، آپ میں سے جو جس فن کے اندر کام کرتا ہے اس کی مثال اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، جو جس فن کے اندر کام کرتا ہے، کسی کام کے اندر محنت کرتا ہے، ایک کام کے اندر ایک انسان فیکٹری لگاتا ہے، خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے رب نے فرمایا ہے، فرمایا اس نے 20 سال لگا دیے، اس کے اندر محنت کی ہے، انویسٹ کی ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا، اب 20 سال کے بعد اس کا پھل کھانے کا موقع آیا، کچھ لینے کا موقع آیا، اب 20 سال کی محنت پہ کتنی تمنا لیے بیٹھا ہے، کتنی آرزو لیے بیٹھا ہے کہ اب 20 سال کے بعد جب اس کی آمدنی شروع ہوگی میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، خدا نہ خواستہ اس فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، وہ جو 20 سال امید لگائے بیٹھا ہے، تو اب بتاؤ اس بندے کے دل میں کیا بیتے گی، اس بندے کے دل میں کیا گزرے گی؟ 20 سال امید لگانے والا، تو باغ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 1 سال میں لگاؤ دوسرے دن میں تیار ہو جائے، اس میں بھی سال لگ جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اگر وہ باغ تیار ہو جاتا ہے، بالکل تیار ہے، کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب مال سمیٹنے کے قابل ہو گیا ہے، بندہ خود ضعیف ہے، بچے اس کے کمزور ہیں، ایسے آگ کا بگولا آئے پورے باغ کو کھا جائے، تم بتاؤ کیا تم
یہ پسند کرتا ہے؟ یہ مثال رب نے دی ہے، اور یہ سوال بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا بتاؤ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرے گا؟ یقیناً اس کا جواب تو یہی ہے نا کہ کوئی نہیں کرتا، پریشانی ہوتی ہے۔ تو رب نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، پھر ہم اسی طرح واضح نشانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں، علامات تمہیں بتاتے ہیں اے لوگو تم میں سے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ مثال رب نے دی ہیں، میں نے اپنی طرف سے فرضی نہیں بنائی۔ فرمایا تم غور و فکر کرو، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس طرح خرچ کر لیا، یوں سمجھو کہ تمہارا باغ تیار ہو گیا، اب باغ تو تیار ہے، 1 روپیہ ہم نے خرچ کیا، رب نے وعدہ فرمایا، اور وہ رب ہے انک لا تخلف المیعاد، ہر وعدے کے اندر یو ٹرن ہو سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، جناب اپنے وعدے کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، جھوٹ سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن یہ رب کا وعدہ ہے جس کے بارے میں خود فرمایا انک لا تخلف المیعاد، میرا تم سے یہ وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے کا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ لا تخلف المیعاد، جب رب کا وعدہ ہے اس کے اندر کوئی خلاف بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا یہ دیا ہوا اللہ کی راہ میں یہ خرچ کریں گے یہ ضائع چلا جائے گا، یہ سب کچھ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے یقینی اور قطعی عمل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن شرط یہ ہے، میں نے پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا مفہوم اور مضمون میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھی صحیح، کرنا بھی لازمی ہے، کرو گے تو تمہارا مال بڑھے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے، بہت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، قرآن نے ان کو فتنہ قرار دیا ہے، یعنی اولاد بھی آزمائش ہے، مال کی طرف انسان طبی طور پر مائل ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کبھی کبھار اپنے ایمان کو، ضعیف الایمان جو انسان ہوتا ہے، کمزور ایمان والا، وہ ان کو سمجھتا نہیں ہے، پھر وہ حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مال آنا چاہیے، چاہے وہ ذریعہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، کیونکہ اس کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور اپنے اولاد کی محبت کے اندر نہ جانے کتنے غلط کام کر جاتا ہے، اللہ نے اس کو بھی آزمائش قرار دیا ہے، مال کو بھی آزمائش قرار دیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ لیکن جو مال اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا تمہارے مال کے اندر اگر کوئی کھوٹ مل جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، تمہارے مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے جتنا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جتنا زیادہ دو گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ جو ماہ مبارک شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اس کے اندر انسان طبی طور پر اللہ کی راہ میں زیادہ طور خرچ کرتا ہے، اور اس کا ایک ذوق عبادت جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر میں، کیونکہ یہ موضوع اور مفہوم ہم ہر سال بیان کرتے ہیں کم و بیش، اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اور اس ماہ رمضان کی آمد کے اندر انسان